مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا نام آپ سب کو مبارک ہو۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آج خداوند نے میرے دل میں ایک بات ڈالی اور وہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات جو ہے وہ خاص طور پر میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان بیٹیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اور باقی جو نوجوان طبقہ ہے ان سب سے، بلکہ دنیا کے تمام تر نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے۔ میرا نام مبشر آصف ہے اور خداوند کے فضل سے مبشرانہ میری خدمت ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کے اندر خداوند مجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے نئے عہد نامے میں سے واعظ کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی نامی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس ورس کے ساتھ، اس ورس کا سہارا لے کر وہ بات جو میرے دل میں ہے نوجوانوں کو لے کر، وہ میں آپ تک پہنچانے والا بنوں۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منصوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ خدا زندہ پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، یہاں پر کلام خدا ہمیں فرماتا ہے، مخاطب کرتے ہوئے واعظ کی کتاب لکھنے والا کہتا ہے، غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے یہ کتاب لکھی، اور اس کے بہت ساری باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، اور وہ لکھتے لکھتے 11واں باب اور 9ویں آیت میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو۔ جوان کو مخاطب کر کے وہ یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا۔ دو باتیں جوانی کے تعلق سے جو میرے ذہن میں خدا نے ڈالی ہیں، اور جو پریکٹس بھی ہے موجودہ دور میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، کہ جو بھی شخص جوان ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے، وہ اپنی ان دنوں میں، جن دنوں میں وہ جوانی کے ایام میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک چیز سے میرا دل بہلایا جائے اور میرا دل جو ہے کسی نہ کسی طرح سے بہلتا رہے۔ یہ ایک خواہش ہے جو ایک نوجوان کے اندر پائی جاتی ہے، اور سلیمان اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جب آپ اس کی سٹوری پڑھیں تو آپ کو بخوبی آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ جو ابھی سنے گئے یا سن رہے ہیں انہوں نے سلیمان کی باتوں کو پڑھا بھی ہوگا۔ تو لکھا ہے اپنے جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں۔ یہ جو ہمارا دل ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دل سب سے بڑا ہیلے باز اور لا علاج، کہتا اپنے دل کی راہوں میں۔ دل سے مراد ہمارے خیال، ہماری سوچ ہو سکتی ہے، کیونکہ دل اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں تو ایک جسم کا ایک حصہ ہے جو ہمارے پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن کا کام کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس جب بھی دل کی بات کرتی ہے تو وہ ہمارے خیال ہیں، ہماری سوچیں ہیں۔ کہتا ہے جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں، جیسی تیری سوچیں ہیں، جیسے تیرے خیال ہیں، جیسے تو چلنا چاہتا ہے تو چل۔ اور اگلی بار کہتا ہے اپنی آنکھوں کی منظوری میں، جس بات کی منظوری تجھے تیری آنکھیں دیتی ہیں، کہتا ہے اس میں چل۔ دل بہلا، خوش رہ، اور جو کچھ تیری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، جو کچھ تیرا دل کرنا چاہتا ہے، جو کچھ تیرا منہ بولنا چاہتا ہے، جو کچھ تیرے کان چاہتے ہیں کہ تو سنے، جو کچھ تیری آنکھیں چاہتی ہیں کہ تو دیکھے، تو دیکھ، اپنا دل بہلا، تو خوش رہ، ان ساری اعضاء کو تو خوش رکھ۔ لیکن آگے جا کر وہ کہتا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے لیکن یاد رکھ، کچھ یاد رکھنے کے لیے ہمیں وہ کہتا ہے۔ اور آج کا پیغام یہ ہے میرے بھائی اور میری بہن، کہ آپ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں اپنی جوانی کا ایام میں، آپ کسی بھی حصہ میں ہیں، آپ عمر کے کسی حصہ میں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ گھر پر ہیں، کسی طرح بھی ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھائی میں ہیں، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے جی کو بہلانے کے لیے اور دل کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں، واعظ لکھنے والا کہتا ہے کہ یاد رکھیں سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ ایک نہ ایک دن میری اور آپ کی اور یہاں پر رہنے والی ہر ایک زندگی کی عدالت ہونے والی۔ کیا دیکھتا رہا، کیا سنتا رہا، کیا بولتا رہا، کیا سوچتا رہا، کس طرح سے آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے اور کانوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے جی کو بہلانے کے لیے، تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کس دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ تو میرا آج کا یہ کلام
شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں سے کہ خدا را اس بات پر غور کریں اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی طرف پھیریں، اپنے آپ کو بائبل مقدس کی طرف رجوع لائیں تاکہ ہم اس تازگی کو حاصل کر سکیں۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے لیں۔ جب تک ہماری زندگی میں تازگی نہیں آ سکتی تب تک ہم خدا کی حضوری میں نہیں جاتے، یا اس کے کلام کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ سو میرے آج کے اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف نوجوانوں کو اویئر کرنا ہے۔ خداوند آپ کو بلیس کرے، برکت دے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ تک یہ پہنچے اور اگر آپ کو برکت ملے تو ضرور فارورڈ کیجیے گا، ضرور گروپس میں شیئر کیجیے گا، ضرور فیس بک پر شیئر کیجیے گا تاکہ کسی نہ کسی نوجوان کی زندگی جو ہے، کسی نہ کسی کی روح بچ جائے، کسی نہ کسی کا چھٹکارا ہو جائے، کسی نہ کسی کو نجات ہو جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی حفاظت کرے، خداوند آپ کو سنبھالے رکھے، خداوند آپ کو ہر طرف سے ہر طور پر گائیڈ کرے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور وہ سنبھالتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر رہتا ہے اس وقت جب تک ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس وقت جب ہم اس کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔